آیت مطہرہ میں جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت و مودت اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرض فرما دی۔ قرآن کریم سورہ شورى قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ ایک ایک نعمت اللہ تبارک و تعالی کی بے مثال ہے، لا زوال ہے، لا جواب ہے، با کمال ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں دینے کے باوجود، انعام و کرام دینے کے باوجود، بے انتہا کرم شفقت عنایت کرنے کے باوجود میں خدا ہر چیز سے بے نیاز ہوں، بے پرواہ ہوں، کچھ نہیں چاہیے۔ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے چاہیے جو تمہاری امت کی بھلائی کے لیے ہے، میری مخلوق کی بھلائی کے لیے ہے، وہ صرف ایک چیز ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہہ دو ان سے کہ میں نے جو کچھ تمہیں عطا کیا اس کے بدلے میں خدا کچھ طلب نہیں کرتا، میں صرف اور صرف چاہتا ہوں تو تمہاری بے پناہ محبت اور مودت اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے چاہتا ہوں۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین شمع رسالت کے جو پروانے تھے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے تھے، آپ کے ایک حکم کے اوپر اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خلفائے راشدین نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، وہ کون سی ذاتیں ہیں، وہ کون سے نفوس قدسیہ ہیں جن کی محبت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی طرح ہمارے اوپر واجب ہو گئی، فرض ہو گئی کہ نماز پڑھتا ہے اور اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، روزہ رکھتا ہے اور بغض اہل بیت ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تمام عبادات تبھی قبول ہوں گی کہ جب تک محبت و مودت اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نہیں لگے گی۔ تو صحابہ کرام بڑے بے قرار ہوئے کہ ایسا نیک عمل، ایسی اچھی عبادت جس کے صدقے میں ساری عبادتیں قبول ہونے کی ضمانت اللہ نے دے دی کہ سب کچھ دینے کے باوجود میں خدا تم سے کچھ طلب نہیں کرتا، اگر طلب کرتا ہوں تو محبت اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلب کرتا ہوں۔ تو جب پوچھا گیا تو میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال علی علیہ الصلاۃ والسلام وفاطمۃ سلام اللہ علیہا وولداہما، کہا کہ جن نفوس قدسیہ کی محبت جن سے میں بھی محبت کرتا ہوں، میرا اللہ بھی محبت کرتا ہے، اور جو ان سے محبت کرتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے اللہ محبت کرتا ہے، کہ ان کی محبت رسول اللہ کی محبت ہے، رسول اللہ کی محبت خدا کی محبت ہے، اور جن سے خدا محبت کر لے پھر دونوں جہانوں میں کامیابی کے سوا ان کا اور کوئی صلہ نہیں ہوتا۔ تو فرمایا قال علی، سب سے پہلے میرا بھائی، میرا اخی، میرا وسیع مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام، دوسرے نمبر پر بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، کروڑوں 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 درود و سلام آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ان کے دونوں بیٹے حسن و حسین۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں۔ میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر واجب کی ہے، جس طرح نماز کی فکر کرتے ہو اسی طرح اہل البیت رسول اللہ کی بھی فکر کیا کرو، ان کا ذکر کیا کرو، ان کے ساتھ محبت رکھا کرو، ان کی ناموس کا دفاع کیا کرو، اور مرتے دم تک ان کی محبت کے اوپر قائم رہو، کیونکہ وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
و حب آل محمد مات مؤمنا مات شہیدہ، جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محبت آل رسول میں مرے گا، فوت ہوگا، وہ مومن ہو کے فوت ہوگا، وہ شہید ہو کے فوت ہوگا، کہ بنا ان کی محبت کے نماز روزہ بھی قبول نہیں ہے، حج بھی قبول نہیں ہے، زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہے۔ میرے پیارا آقا کریم علیہ السلام کی ایک لمبی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ ساری زندگی کعبۃ اللہ کے طواف کرتا رہے، حتیم کعبہ میں نمازیں پڑھتا رہے، نوافل پڑھتا رہے، تا سارے جو ارکان اسلام ہیں ان کو بجا لاتا رہے، اور اگر آل رسول کی محبت نہیں ہے تو ساری عبادتیں اٹھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ منہ کے اندر مار دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے تو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پہ زندہ رکھے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ موت دے تو ہماری زبانوں پہ یہ ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔